ہے کہ وہ کہیں بھی کچھ چیز دیکھ لیتے ہیں تو ہرس پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بچنا انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جنت کو دیکھ کے آئیں۔ اب جنت کے انعامات، جنت کا فضل، جنت کا کمال، جنت کی نعمتیں، جنت کا حسن، یہ ساری چیزیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب دیکھی تو عرض کی مالک ہر شخص خواہش کرے گا جنت میں جانے کی۔ تو حضور علیہ السلام تو سلام فرماتے، اللہ کریم نے فرمایا ذرا وہ مشقتیں بھی دیکھ لو جو جھیل کے جنت میں جانا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے جب ان مشقتوں کو دیکھا تو کہا مالک مشکل ہی ہے، لوگ توجہ کریں تو ان مشقتوں کی، یعنی جنت میں جانے کا شوق تو ہے لیکن وہ مشقتیں جن کو عبور کر کے جنت میں جانا ہے، ان مشقتوں کی طرف لوگوں کا راغب ہونا یہ آسان نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جناب جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا دیکھ کے آؤ جہنم کا ہولناک منظر، بھیانک صورتحال۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دیکھی تو آ کے عرض کی مالک کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا، کبھی کوئی پسند نہیں کرے گا دوزخ کی طرف جانا۔ تو فرمایا ذرا ان چیزوں کو بھی دیکھ لو جو جہنم میں لے جائیں گی۔ تو خواہشان نفسانیہ، وہ چیزیں جو دنیا میں بندے کو لذت دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب دیکھی، ان چیزوں پر نظر پڑی تو عرض کرنے لگے مالک یہ تو مشکل ہی ہے کوئی دوزخ سے بچ سکے، اس لیے کہ وہ جتنی نفسانی خواہشات ہیں۔ اچھا مزہ صرف روٹی کا ہی نہیں، لوگوں کو باتیں کرنے کا بھی مزہ ہے۔ بعض لوگ اس لذت کا بھی شکار ہیں بیچارے، وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، ساری باتیں خود ہی کر جاتے ہیں۔ پروٹوکول کا بھی مزہ ہے، اور بھی کئی سے کئی بیماریاں ہیں۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیندار کہلانے والے لوگ نفس کی باریک چالوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے نام پر دینی تعارف رکھنے کے باوجود تو بھائیوں ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی۔ نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، آپ ایک بات مانیں گے وہ ایک اور آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ کہیں قناعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر اصحاب صفا کی شان بیان کی، کہا کہ ان لوگوں کا حق ہے کہ تم ان پر خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، وہ محنت نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، چل پھر نہیں سکتے۔ فرمایا تم انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لو گے لیکن ان کی شان پتہ کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، ضرورت مند ہے وہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، لیکن لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ سوال نہیں کرتے کسی کے سامنے کہ کہیں گڑ گڑانا نہ پڑے۔ آج کتنا لالچ ہے لوگوں کے دلوں میں، آپ یقین کریں میں نے بڑے اس طرح کے غریب دیکھے ہیں کہ ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہے لیکن بندے غریب ہیں، لاکھوں پڑے ہیں پر غریب ہیں۔ کیوں؟ کہ نفس کی دوڑ ختم نہیں ہو رہی۔ انہیں ایک اور ارب پتی آدمی ہے وہ سونے نہیں دیتا، اس کی پجاروں، اس کی گاڑی، اس کے بنگلے، وہ نیند ہی نہیں آتی۔ اتنے غریب ہیں، مالدار ہونے کے باوجود ان کی غریبی پر ترس آتا ہے کہ یار تم بس کر دو، اب اس لالچ سے، اس حرص سے، اس ہوس سے باہر نکلو۔